بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام ہمارے حالات ہمارے خیالات کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صابر۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر صحافی امیر رحمان صاحب، جن سے ہم اپنے موجودہ سیاسی حالات اور نظام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ جیسے کہ آپ کو ہمارا سیاسی نظام سارا آپ کے سامنے ہے، جی جو ہمارے سیاسی نظام میں چیزیں چل رہی ہیں، تبدیلی آتی ہے جاتی ہے، ہماری پارٹیز کے جو بھی حالات چل رہے ہیں، اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جی میڈم خدیجہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ پاکستان کی اب تیزی سے جو معیشت زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اخراجات کو کم کریں، تاکہ جو بے جا اخراجات ہیں اور اس کی وجہ سے عوام پر جو بھاری ٹیکسز کا بوجھ اور مہنگائی کا بوجھ برداشت کر رہی ہے غریب عوام، اس سے نجات ملے۔ سب سے بنیادی کہ ہمارے حکمرانوں کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے، جو ایسے معاملات ہیں فضول خرچی کے، وہ ختم کرنے چاہیے۔ جو سیاسی ماحول ہے، جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس کا معیشت پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے آپ کے حوالے سے؟ کیا خیالات رکھتے ہیں آپ؟ کیا معیشت سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ میڈم جی، ابھی آپ کے سامنے ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 15 سیٹیں پر کامیابی حاصل کی اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر اس وقت ابھری اور نواز لیگ کو سیاسی ذبح کیا۔ تو ابھی 22 تاریخ کا بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کے، تو سیاسی انتشار پسندی اور ریاستی دہشت گردی سے تمام پارٹیوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ پاکستان معیشت کے حوالے سے ترقی کرے اور دن بدن جو آئے روز کی مہنگائی ہے، اس سے غریب کی جان چھوٹے۔ جو 22 تاریخ کے ہمارے انتخاب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی انتخابات جو دوبارہ ہونے، 22 تاریخ کے جو سی ایم کے انتخابات ہمارے لیے دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میڈم، اس حوالے سے اگر بات کریں تو کل آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، پیشن گوئیاں یہ بھی تھی، یہ بھی قیاس رائیاں تھی، گردش کر رہی تھی خبریں کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں گے، مگر کچھ بیرونی طاقتیں، کچھ سیاسی طاقتیں جو ان کے پیچھے ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ مقابلہ کریں، اور میری جہاں تک رائے ہے کہ 22 تاریخ کو مقابلہ ہوگا، اور اس میں جو چانسز ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ہیں کہ وہ دوبارہ سی ایم بنتے ہیں۔ تو یہ قبل از وقت، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات کے 12 بجے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ صرف اور صرف جو موجودہ بات اس بات کی متحمل ہے کہ ریاستی دہشت گردی سے ہمیں اس ملک کو بچانا ہوگا، ان اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ ملک جو ہے معاشی دباؤ کے باعث دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں ایسا نہ ہو کہ لبنان، سری لنکا، روس اور دوسرے ممالک جیسے ہمیں جو ہے نا وہ دیوالیہ پن کا شکار ہونا پڑے۔ تو میری بھی حکمرانوں سے یہی التجا ہے کہ باہمی صلح رحمی کے ساتھ اس 22 تاریخ کے انتخابات کو گزارا جائے۔ جی، آئندہ انتخابات کی حوالے سے کیا آپ کے خیالات ہیں؟ کس پارٹی کا پلڑا بھاری لگتا ہے؟ میڈم، بظاہر اگر ضمنی انتخابات کا جائزہ لیا جائے، اگر ان انتخابات کو مد نظر رکھا جائے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ 1985 سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے تو ان 32 سالوں میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی، کبھی پاکستان نواز لیگ، تو یہ دونوں پارٹیاں پاکستان کی حکومت پہ برجمان رہی ہیں۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو نکالا گیا تو اس پہ بھی کرپشن کے بے جا الزامات لگے،
منی لانڈرنگ کے الزامات لگے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو گڑایا گیا تو اس پر بھی بے شمار ایسے ہی الزامات لگائے گئے. تو ان 22 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مورل بلند کیا. اور آج اس میں میڈم خدیجہ اس میں ایک بڑی اہم بات کہ 3.5 ماہ ہو گئے ہیں کسی بھی پارٹی کو، پاکستان کی 15 پارٹیاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو کسی کو بھی نہیں 1 روپیہ بھی عمران خان کے خلاف کسی بھی کرپشن میں کوئی بھی ملوث نہیں پایا گیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ والہانہ انداز میں ان پارٹیوں کے سربراہان کو للکارتے ہیں. اور جیسا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں ہوا کرتی تھی اس جیسا اس کا نظام نہیں تھا. اس کا 1 روپیہ بھی اس کے خلاف جو ہے نا وہ کرپشن میں نہیں ملوث پایا. آپ کے خیال سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمارے حالات ہو رہے ہیں یا سیاسی حالات کو لے کے ہمارے حالات متاثر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان سب میں تو ہم ہی سفر کر رہے ہیں، ان سب میں تو ہم ہی متاثر ہو رہے ہیں. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو ہماری عوام کے حالات ہیں، جس قدر غربت ہے، جس قدر مہنگائی ہے. میڈم خیالات غریب بیچارے کے تو یہی ہوتے ہیں کہ 2 وقت کی اسے روٹی سستی میسر آ جائے، بچوں کو کوئی روزگار مل جائے، ان کی تعلیم، ان کی صحت کا انتظام ہو جائے. اور غریب بیچارے کے کیا خیال ہوگا؟ اس کے خیال میں تو جو بھی پارٹی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم غریب کو جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ بجٹ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 25,000 روپیہ اجرت رکھی ہر مزدور کی، جس پہ ابھی تک باعث افسوس کی بات ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکا. تو غریب بیچارے کے کیا خیالات ہوں گے کسی بھی حکومت کے خلاف؟ وہ تو بیچارہ کہے گا یار مجھے جو ہے نا 2 وقت کی روٹی میسر ہے، ایسا حکمران آئے جو ہماری غربت کا خاتمہ کرے، پاکستان کے سلگتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کرے، جو غریب عوام اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، مہنگائی کے دلدل میں، تو اس سے ہماری نجات چھوٹے. انشاءاللہ. تو یہ اگر یہی ہماری سیاست کا نظام رہا، یہی حالات رہے، رد و بدل، پارٹیز کا آنا جگہ لگا بار بار، مجھے لگتا ہے شاید ہی کسی ہسٹری میں اتنے انتخابات ہوئے ہوں، بار بار ہوئے ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی حالات رہے ہمارے سیاست کے تو پاکستان، ہمارا ملک ترقی کر پائے گا یا نہیں، یا اسی طرح وہ اپنے حالات سے لڑتا رہے گا؟ میڈم اس کے لیے ہمیں سادگی کا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ غیر مسلم ممالک اور کئی مسلم ممالک کے حکمرانوں نے سادگی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ ٹرین میں بھی سفر کرتے ہوئے کبھی شرمسار نہیں ہوتے، اور اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے دن رات ان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہتے ہیں. اور میرے خیال سے جو میری ناقص سوچ ہے، ہمیں بھی سادگی کا جو ہے نا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری ملک کی عوام خوشحال ہو، غربت کا خاتمہ ہو، اور نوجوان نسل کو اچھا اور بہتر روزگار میسر آئے. جی بالکل. جی ناظرین، تو آپ نے ہماری گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے حالات اور خیالات سے کس طرح لڑ رہے ہیں اور کس طرح ہمارا سارا نظام چل رہا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مزید سیاسی حالات اور ہماری زندگی کے حالات میں بہتری لائے گا، اور ہم اچھے کی امید کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رہیں اور دیکھتے رہیں لاہور 24 نیوز. اللہ حافظ.